الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت سماعت ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ نساء آیت نمبر 78 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ تم جہاں کہیں بھی ہو، موت تمہیں آ پکڑے گی، گو تم مضبوط قلعوں میں ہو، اور اگر انہیں کوئی بھلائی ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ تیری طرف سے ہے۔ انہیں کہہ دو کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے بھی قریب نہیں۔ حضرات، موت ہر ایک کے واسطے مقدر اور مقرر ہو چکی ہے، وہ اپنے وقت پر ضرور آئے گی، آدمی چاہے جہاں کہیں بھی ہو۔ قرآن پاک کی یہ آیت کمزور مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے ہے کہ یہ دنیا ایک تو فانی ہے اور اس کا فائدہ بھی عارضی اور وقتی ہے۔ اس کے لیے کچھ وقت طلب کرنا بیکار اور عبث ہے۔ جو مسلمان اس وقت قتل و قتال سے گریز کر رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ ہم اگر قتال کے لیے نکلیں تو مارے جائیں گے، اس خوف سے اپنے گھر پر بیٹھے رہے تھے، قرآن ان سے کہتا ہے کہ قتال سے جان بچا کر موت سے ہرگز نہیں بچ سکتے، چاہے تم دنیا کے کسی کونے میں رہو، پہاڑ کی چوٹی پر رہو یا کسی مضبوط قلعوں اور محلوں میں رہو، باہر گئے موت وہاں پہنچ کر رہے ہیں۔ دوسری بات، اس آیت کے ذریعے منافقین کے احوال اور ان کی کیفیات کو بھی بیان کیا گیا کہ اگر مسلمان کامیاب ہوتے لڑائی میں اور تدبیر کام آتی، مال غنیمت ہاتھ آتا، تو کہتے کہ یہ خدا کی طرف سے اتفاقی بات ہوگی، گویا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تدبیر کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اگر مسلمانوں کو نقصان ہوتا تب آپ کی تدبیر پر الزام لگاتے کہ آپ نے غلط فیصلہ کیا۔ آیت کے آخری حصے میں اللہ فرماتے ہیں، کیا اے نبی، آپ اس طرح کی سوچ رکھنے والوں سے صاف کہہ دیجئے کہ بھلائی اور برائی، فتح و نصرت، شکست و ہزیمت سب اللہ کی طرف سے ہے، انسانوں کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تدبیر بھی اللہ ہی کی طرف سے الہام ہے۔ تمہارا اس طرح کا الزام رکھنا سراسر غلط ہے۔ یہ لوگ کم عقل ہیں، بات نہیں سمجھتے۔ حضرات، اس آیت کے ضمن مفسرین نے ایک واقعہ تحریر کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ موت جہاں جب اور جس طرح آنی ہے وہ آ کر رہے گی، وہ اٹل فیصلہ ہے۔ حافظ ابن کثیر نے اس آیت کے ذیل میں اور صاحب معارف القرآن نے بھی اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ پہلی امتوں میں ایک عورت تھی، اس کو جب وضع حمل کا وقت شروع ہوا اور تھوڑی دیر کے بعد بچہ پیدا ہوا تو اس نے اپنے ملازم کو آگ لینے کے لیے بھیجا۔ وہ دروازے سے نکل ہی رہا تھا کہ اچانک ایک آدمی ظاہر ہوا اور اس نے پوچھا کہ یہ عورت کیا جنی ہے؟ ملازم نے جواب دیا کہ ایک لڑکی ہے۔ تو اس آدمی نے کہا، اب یاد رکھیے یہ لڑکی 100 مردوں سے زنا کرے گی اور آخر ایک مکڑی سے مرے گی۔ ملازم یہ سن کر واپس ہوا اور فوراً ایک چھری لے کر اس لڑکی کا پیٹ چاک کر دیا اور سوچا کہ اب یہ مر گئی ہے تو بھاگ گیا، مگر پیچھے لڑکی کی ماں نے ٹانکے لگا کر اس کا پیٹ جوڑ دیا، یہاں تک کہ وہ لڑکی جوان ہو گئی اور خوبصورت اتنی تھی کہ اس شہر میں وہ بے مثال تھی۔ اور اس ملازم نے بھاگ کر سمندر کی راہ اختیار کی اور کافی عرصے تک مال و دولت کماتا رہا، اور پھر شادی کرنے کے لیے واپس شہر آیا اور یہاں اس کو ایک بڑھیا ملی تو اس سے ذکر کیا کہ میں ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جس سے زیادہ خوبصورت اس شہر میں اور کوئی نہ ہو۔ اس عورت نے کہا کہ فلاں لڑکی سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہے۔
آپ اسی سے شادی کر لیں۔ آخرکار کوشش کی اور اسے شادی کر لی۔ تو اس لڑکی نے مرد سے دریافت کیا کہ تم کون ہو اور کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں، لیکن ایک لڑکی کا میں پیٹ چاک کر کے بھاگ گیا تھا۔ پھر اس نے اپنا پورا واقعہ سنایا۔ یہ باتیں سن کر وہ بولی کہ وہ لڑکی میں ہی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا پیٹ دکھایا جس پر نشان موجود تھے۔ یہ دیکھ کر اس مرد نے کہا کہ اگر تو وہی ہے تو تیرے متعلق 2 باتیں بتلاتا ہوں۔ ایک یہ کہ تو 100 مردوں سے زنا کرے گی۔ اس پر عورت نے اقرار کیا کہ ہاں مجھ سے ایسا ہوا ہے، لیکن تعداد یاد نہیں۔ مرد نے کہا تعداد 100 ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم مکڑی سے مرے گی۔ بہرحال ایک زمانہ گزرا۔ اس مرد نے اس کے لیے ایک عالیشان محل تیار کیا جس میں مکڑی کے جالے کا نام تک نہ تھا۔ ایک دن اسی میں لیٹے ہوئے تھے کہ دیوار پر ایک مکڑی نظر آئی۔ عورت بولی کیا مکڑی یہی ہے جس سے تو مجھے ڈراتا ہے؟ مرد نے کہا ہاں۔ اس پر وہ فوراً اٹھی اور کہا کہ اس کو تو میں فوراً مار دوں گی۔ یہ کہہ کر اس کو نیچے گرایا اور پاؤں سے مسل کر ہلاک کر دیا۔ مکڑی تو ہلاک ہو گئی، لیکن اس کے زہر کی چھینٹیں اس کے پاؤں اور ناخنوں پر پڑ گئی جو اس کی موت کا پیغام بن گئی۔ حالانکہ یہ عورت صاف ستھرے شاندار محل میں موجود تھی، اچانک ایک مکڑی کے ذریعے ہلاک ہو گئی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے اٹل فیصلہ ہوتا ہے کہ آدمی کو جس حالت میں اور جیسے موت آنی ہے وہ آ کر رہے گی، چاہے آدمی کتنی ہی تدبیر کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔